بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ساتھ ہی آپ نے خوشخبری سنا دی، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره. جس شخص کی یہ تمنا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، بابرکت بن جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، وسعت آ جائے، دو کام کر لے. بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اگر تمنا اس کی یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے بری موت نہ دینا، تو دو کام کر لے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کیا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جائے. ہوا یہ کہ ایک نیک آدمی تھا، وہ لوگوں کا بڑا خیال کرتا تھا، گھر میں تھا تو چھت گر گئی. لوگوں نے کہا یہ بندہ فوت ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص تک کہتے ہیں نہیں یہ فوت نہیں ہوگا. کہا اتنی بڑی بات، چھت گر گئی ہے، گھر گر گیا. کہتے ہیں نہیں، یہ جو نیکی کے کام کرتا تھا نا، اللہ اس کو بری موت نہیں دیں گے. واقعتاً جب سامان اٹھایا سائڈ پہ کیا تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں وَإِن كَانُوا فَاجِرًا، فاجر رشتہ دار بھی ہے تمہارا، فسق و فجور کرتا ہے، اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اصول اور ضوابط کے تحت، فَتَكْسُرُ أَمْوَالُهُمْ وَيَكْسُرُ عَدَدُهُمْ، اللہ پھر بھی مال میں برکت دیتا ہے، پھر بھی ان کے لیے فراوانی کرتے. کسی کی برائی کی وجہ سے اپنی نیکی نہیں چھوڑتے. بعض لوگ وہ مثال دیتے ہیں، نہ جانے وہ سچی ہے کہ کیسی ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں. وہ جی ایک جا رہا تھا بزرگ، تو ایک بچہ جا رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہے ایک بچھو آیا، اسے ڈنگ مارا، اور ڈنگ مارنے کے بعد پانی میں گر گیا. اس نے نکالا. کہا آپ اس کو نکال رہے ہیں، آپ اس کو مار کیوں نہیں رہے؟ وہ مرتا ہے تو پانی میں مرنے دو، وہ تو آپ کو ڈنگ لگا رہا ہے. کہا وہ اپنی بری عادت ڈنگ لگانے کی نہیں چھوڑ رہا، میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ ایک الگ بات ہے کہ بچھو اور سانپ کو تو مارنا ہی چاہیے، یہ حکم ہے. بیت اللہ میں بھی نظر آئے تو مار دو، بلکہ نماز میں بھی نظر آئے تو مار دو. اس مارنے میں آپ کی نماز میں خلل نہیں آئے.